تم پی لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا ایک تو مجھے اتنی بھوک ہے، پھر میرے ہاتھ سے آگے تقسیم فرما رہے ہیں، میرے لیے کیا بچے گا؟ صحابہ صفا اگر پئیں گے اس میں۔ حکم تھا، میں نے ایک کو دیا، اس نے پیا، دوسرے کو دیا، اس نے پیا، کرتے 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 سب نے پیا، اور آخر میں نے دیکھا ابھی بھی اس میں دودھ باقی ہے۔ جب دودھ بچا ہوا میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ حضرت سب نے پی لیا، آپ نے فرمایا اب تم پیو۔ میں نے خوب سے رو کے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو، اور اس پیالے میں اللہ رب العزت نے ایسی برکت ڈالی اور معجزہ ظاہر ہوا، دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا، میں نے اور پیا، پھر واپس کیا، آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے کہا اور بھی کہا، میں نے کہا حضرت بس اب اور گنجائش نہیں ہے پینے کی۔ یہ اصحاب صفات ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ، مختلف اوقات میں ان کی تعداد زیادہ کم ہوتی رہی، 40 کے قریب۔ یہ وہ اللہ والے تھے جو دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا حضرت میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر لاؤ، انہوں نے چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ اٹھایا، اس چادر میں ڈالا، 3 دفعہ اٹھا کر ڈالا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ڈالا، پھر چادر کو لپیٹا چاروں طرف سے، فرمایا اس کو سینے سے لگا لو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اس کو سینے سے لگایا۔ کیا وہ دن اور آج کا دن مجھے ایک ذرہ برابر کوئی لفظ بھی نہیں بھولا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو ہریرہ تم تو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہو، صرف 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج موجودہ خزانہ احادیث میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ باقی جو لوگ شروع سے ہیں ان کو تو یاد نہیں، اور تم کو تو سب سے زیادہ حدیث یاد ہے، ہر بات تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، باقی ساری دنیا کو معلوم نہیں، تمہیں معلوم ہے۔ کچھ شک کا سا اظہار کیا، کچھ اشکال سا کیا۔ جنہوں نے مکہ مکرمہ کی 13 سال کی زندگی گزاری ساتھ میں، جنہوں نے مدینہ منورہ کے 10 سال کی زندگی گزاری ساتھ میں، 23 سال گزارے، وہ تو اتنی روایات نہیں کر رہے روایت، لیکن تم 3 سال کے اندر اس سے زیادہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ والے جو ساتھی تھے نا، وہ تو تجارت کے لیے چلے جاتے تھے، صبح اپنے کاروبار، دکانیں، جو بھی ان کی تجارتیں ہوتی تھیں وہ چلے جاتے۔ مدینہ منورہ والے مقامی تھے، ان کی یہاں زمینیں تھیں، وہ سب کھیتی باڑی کے لیے، زراعت کے لیے چلے جاتے تھے، اور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا مسجد میں، میں تو کہیں نہیں جاتا تھا، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے برکت فرمائی، مجھے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ علم کم حاصل کرتے ہیں، اور باہر سے اور دور سے آنے والے لوگ زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر طلب زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ قریبی لوگوں میں شوق اور جذبہ نہیں ہوتا۔ ای سعادت بزور بازو نے ستان بخشند خدائے بخشندہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ سعادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کوئی انسان، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زیادہ تھیں، لیکن موجودہ ذخیرہ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5000 سے زیادہ احادیث ہیں، سب سے زیادہ۔
اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر بنا دیے گئے تھے اور وہ مصروف ہو گئے حکومتی کاموں میں اور جہاد میں اور ساری تفصیلات کے اندر، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اپنایا اور وہ صرف پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، لہذا ان کے شاگرد بے شمار ہو گئے اور دنیا کے اندر طول و عرض میں پھیل گئے، اور وہ احادیث آج بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب بھی وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کرام کو بلا لیا کرتے اور ان کو لکھوایا کرتے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ لکھو۔ یہ کاتبین وحی کتنے ہیں؟ مختلف اوقات میں ان کی تعداد کم یا زیادہ ہوئی ہے، جن میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تحریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کاتب تو بالاتفاق ہیں۔ نفس کاتب کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے حکم پر انہوں نے لکھا ہے، خطوط وغیرہ چیزیں جو لکھی ہیں، اور احادیث لکھی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں دونوں رائے اور کلام ہے بہرحال۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام اور دین کے اوپر بیک وقت کئی طرف سے محاذ کھل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو تین اہم کام سامنے آئے۔ ایک تو جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھا اور مدینہ منورہ کے باہر موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے دور میں ایک نوجوان بچہ غلام ہدیہ کیا جس کا نام زید ہے، زید ابن ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام نہیں بناتے تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کی تفصیلات بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایسے رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ کہلائے، منہ بولے بیٹے کہلائے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ جب پردے کی آیات آئیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں میں جانے سے رک گئے تو پتہ چلا کہ اچھا یہ گھر کے فرد نہیں ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوئے اسامہ ابن زید۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پودوں کی طرح ان سے محبت تھی۔
زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اسامہ ابن زید چھوٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی تھی اور آپ ان کی قابلیت کو بہتر جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا لشکر جہاد کے لیے بھیجا اور اس کا سربراہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ بعض صحابہ کرام نے اشکال کیا، حضرت یہ تو چھوٹا بچہ ہے، جنگ کا تجربہ اور مہارت ابھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہی کو بنانا ہے، اور دعا فرمائی اللہ رب العزت ان کو کامیاب و کامران فرمائے، اور فرمایا کہ جو اس میں نہیں جائے گا اس کے لیے کچھ بد دعائیں بھی فرمائیں، اور مسلمانوں کو جن جن کو جہاد پہ جانا تھا بہت تاکید کے ساتھ ان کو بھیجا۔ اور اس تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل ان کو روانہ کر دیا، مدینہ منورہ سے باہر انہوں نے قیام کیا۔ اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، لیکن باوجود علالت کہ آپ نے لشکر جیش اسامہ کو روانہ کیا۔ یہ لشکر باہر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور یہ تمام صحابہ کرام آپ کے جنازہ پڑھنے کے لیے آتے رہے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ میں جنازہ ہوا ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا، ہر شخص آتا تھا سامنے کھڑا ہو کے اللہ اکبر 4 تکبیریں پڑھتا اور پھر واپس باہر نکلا۔ امامت کوئی نہیں کر سکتا نبی کے موجودگی میں، اور نبی کا جنازہ اٹھتا نہیں ہے، انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں تدفین ہوتی ہے، لہذا حجرہ عائشہ میں 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ مسلسل طول و عرض سے مسلمان آ رہے تھے جنازے کے لیے۔ تو جب خلافت طے ہوئی تو بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا، لیکن اب تو آپ امیر ہیں، اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، خلیفہ آپ ہیں، اب کسی سمجھدار کو، کسی بڑے کو، تجربہ کار جنگجو اور جنرل کو آپ امیر بنائیے اور اسامہ کو نہ بنائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں اس چیز کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، بالکل نہیں، اسامہ ہی امیر ہوں۔ تو بڑا لشکر مسلمانوں کا جیش اسامہ کے اندر گیا اور جا کے اللہ رب العزت نے فتح یاب فرمایا۔ ایک طرف جیش اسامہ کے لیے بڑی جہادی کارروائی جاری تھی، دوسری طرف ایک شخص مسیلمہ کذاب نکلا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، اس نے کہا آج سے میں پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو وحشی نے قتل کیا۔ وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں آئے مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت میرا اسلام قبول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تم سے اگر ہو سکے تو میرے سامنے مت آنا۔ لہٰذا وحشی ایمان تو لائے لیکن چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور سامنے نہیں آتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر میں نے بہترین شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اب میں اسلام کے اس دشمن کو قتل کروں گا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ بڑی جنگ ہوئی، اس کے ساتھ بڑے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ اور تیسری طرف ایک اور طبقہ پیدا ہوا، ان کو کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اب سے، اور مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ اونٹ کی رسی قال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ زکوٰۃ میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے،
تو میں ان سے جہاد کروں گا، میں اسلام میں کمی کمزوری تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے، یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اجبار فی الجاہلیت، جاہلیت میں تو بڑے زور آور تھے، اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، آیا دین میں کوئی کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ بڑا مشکل دور تھا اور جہاد در جہاد ہوئے، اسلام بڑی مشکلوں سے آگے پھیلا۔ صحابہ کرام آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہے۔ اس میں ایک جنگ یمامہ ہو گئی۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا حضرت اس طرح حفاظ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کریم کہیں اسے چلا نہ جائے۔ قرآن کریم کے حفاظ تو شہید ہو رہے ہیں اور جنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے حفاظ کو کھا رہی ہے، آپ قرآن کریم کو تحریر فرما لیجئے، لکھ لیجئے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت اسی میں خیر ہے، آپ قرآن کریم کو جمع فرما لیں۔ کچھ دیر بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس کو بھی کھول دیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قابل اعتماد بھی تھے اور ذہین اور سمجھدار بھی تھے، ان کو بلایا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا انک شاب عاقل، آپ جوان بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لا نتہمک، ہم آپ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں، ہم آپ پر تہمت نہیں لگاتے، یعنی ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ اور اعتبار ہے۔ وقد كنت تكتب الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھتے تھے، آپ اس قرآن کریم کو جمع فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اسی میں خیر ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے ایک پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ پہاڑ یہاں سے لے کر وہاں لے جاؤ، میں بھر بھر کے اٹھا کے پہاڑ لے جاتا۔ وہ میرے لیے آسان تھا اس بات سے کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں۔ بہرحال اعلان ہو گیا کہ جو حضرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم لکھتے تھے، ان کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہوا، اس زمانے میں لکھا ہوا قرآن کریم ہے، وہ لے کر آئے، اور ہر تحریر پر 2 گواہ آئیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ اس گواہی کے ساتھ پھر ہم لیں گے، انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ قرآن کریم زبانی تو سب کو یاد تھا، لیکن کہا نہیں ایسی زبانی نہیں لکھنا، وہ وحی چاہیے، وہ تحریر چاہیے، لہٰذا کپڑوں کے اوپر اور چمڑوں کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر، لکڑی کے تختوں کے اوپر لکھا ہوا قرآن کریم لایا جانے لگا۔ بڑی محنت شاقہ کے ساتھ پورا قرآن کریم جمع ہو گیا۔ یہاں صرف 2 مسئلے پیش آ گئے۔
پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک آیت جو سارے صحابہ کرام کو یاد تھی وہ کسی کے پاس مل نہیں رہی تھی. سب سے پوچھا بھائی یہ آیت لکھی ہوئی کسی کے پاس ہے؟ تو اتفاق یہ تھا کسی کے پاس نہیں ملی. اب یہاں پہ ایک واقعہ بیچ میں سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک بدبخت آدمی آیا یہودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زراعت تھی اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ میری ہے. وہ بضد رہا کہ نہیں یہ میری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اتفاق سے کوئی گواہ نہیں تھے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے مجمع میں کہا ہاں میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں یہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب یہودی جو جھوٹا دعوے دار تھا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہا. ثبوت تو پہلے ہی نہیں تھا، اب دعوے کی وجہ بھی نہیں رہی. معاملہ رفع دفع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حضرت خزیمہ سے تم نے کیسے گواہی دی؟ تمہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ زرہ میری ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ہم نے تو آپ کی بات پر ان چیزوں کی گواہی دے دی جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں. ہم نے جنت کی، دوزخ کی، وہی کی، ساری چیزوں کی آپ کے کہنے پہ گواہی بھی دے دی آگے. ہاں بھئی ہم گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو دنیا کی چھوٹی سی چیز ہے اس کے لیے آپ کیا جھوٹ بولیں گے؟ ہم نے تو بن دیکھی چیزوں پر آپ کے کہنے پہ گواہی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اعلان کیا خزیمہ کی گواہی آج کے بعد 1 کی 2 کے برابر ہے. یہ اکیلا کہیں کھڑا ہوگا تو یہ 2 کے برابر ہے. اتفاق سے وہ سورہ توبہ کی آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی آ گئی. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیت لے کر حاضر ہوئے. اصول کے مطابق اب آیت تو مل گئی، یاد تو سب کو تھی. کہا جی اصول یہ ہے کہ اب آپ 2 گواہ بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. ایک بندہ اور بھی گواہی دے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھوائی تھی، آپ کے سامنے لکھی گئی ہے. اب اور کوئی گواہ تھا نہیں. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی 2 کے برابر قرار دی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں پتہ ہے. کہا بس پھر میری گواہی قبول کرو. وہ ایک واقعہ پیش آیا، اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت تھی، آج اس کا اثر اور فائدہ نظر آیا اور وہ آیت لی گئی. یاد سب کو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے بھی سنا تھا لیکن لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی. دوسرا مسئلہ یہ پیش آیا کہ سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی نازل ہوتی تو فرماتے ان آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیات کے بعد لگا دو یا یہ شروع میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتوں کے شروع کو پہچاننے میں پریشانی اور دقت ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی صورت سے قبل لکھواتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورہ برات کو الگ بھی لکھوایا اور اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے باقی 113 صورتوں کو دیکھتے ہوئے ایک کو اس پر قیاس کر کے بسم اللہ نہیں لکھی. فرمایا بسم اللہ اگر کسی کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ گواہی دیتا ہے تو ہم لکھیں گے، ورنہ بغیر بسم اللہ کے اس کو تحریر کریں گے. اس قدر دیانتداری کے ساتھ اس کو لکھا گیا. اور اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم پوری حفاظت کے ساتھ تحریر ہوا۔ ایک طبقہ جو قرآن کریم کی حفاظت کا منکر ہوا اس کو رافضی کہتے ہیں۔ رافضی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے 3 عقیدے ہوں۔ نمبر 1 سب الشیخین، جناب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، یا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں عفق کی تہمت لگائے۔ اور نمبر 3 جو قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہو، اس کو رافضی کہتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کے 3 عقیدے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نسخہ تیار ہوا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا دیا گیا۔ آپ کی وفات اور وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ رکھا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اسلام پھیلتا گیا اور آرمینیا اور آذربائیجان تک فتح ہو گیا۔ مختلف قبیلے عرب کے تابع ہوئے، مسلمان ہوئے، فتوحات ہو گئیں، عراق کے علاقے اور دیگر آ گئے۔ اب وہاں کی عربی میں بڑا فرق تھا۔ عراق والے کہتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ، جین کو گاف بولتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنہ، جنہ کو بولتے ہیں، اور اللہ اجبر، اکبر کو اجبر، جیم کاف کو جیم کی طرح پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار حرمین شریفین جانے کی توفیق نصیب فرمائیں، وہاں آپ کو عجیب عجیب الفاظ سننے میں ملیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، جنہ کو کہتے ہیں گنہ۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص پنجاب سے گیا ہوا تھا، اس نے سنا یہ حرم میں طواف کر رہا اور بار بار کہہ رہا ہے اللہم انا نسألک الجنہ۔ اس نے کہا بھائی تو ہمارے یہاں آ جائے، یا کہ گنہ مانگ رہا ہے، بہت گنے دے دیں گے، ٹرک بھر کے دے دیں گے، یا کچھ اور کام کی بات مانگ، گنے کے سوال کر رہا ہے۔ گنا ہمارے پنجاب میں بہت لگا ہوا، ادھر آ جائے تو جی بھر کے دیں گے۔ تو عربوں کی زبان مختلف تھی۔ وہ عرب شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ وَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ۔ کافیہ۔ اور وہ پتلی کمر جیسے ٹہنی کی طرح پتلی کمر والے سے میں نے پوچھا انتصب، اپنا نسب بیان کرو، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا ما قتل المحب حرام۔ ما قتل المحب حرام کا کیا مطلب ہے؟ ما ولا مشبہتین بلیسا، بنو تمیم والے ما ولا مشبہتین بلیسا کو عامل نہیں بناتے خبر کے اندر، تو ما قتل المحب حرامو، حرامو پر اس نے نسب پڑھ کے بتایا میں بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں، جو ما ولا مشبہتین کے اعراب کے قائل نہیں۔ یہ بات وہ سمجھیں گے جنہوں نے نحو پڑھی۔ تو عرب کی زبانیں الگ الگ تھیں، محاورات الگ الگ تھے، عبارات الگ الگ تھیں، اعراب الگ الگ تھے، الفاظ کے تلفظ الگ الگ تھے۔ جب اس زمانے میں قرآن کریم آنا شروع ہو گیا تو لوگوں نے اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے کہا کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اصل قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے وہ لایا جائے۔ لہذا
لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بنایا اور 7 نسخے تحریر کیے گئے اور 7 نسخے ہر جگہ عالم اسلام کی ہر ریاست میں بھیج دیے گئے اور اصل نسخہ پھر واپس حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا ام المؤمنین کو، اور کہا حکم دیا جو اس کے مطابق ہے اس کو رکھو، جو اس کے علاوہ اس کو جلا دو، اور کہا جہاں بھی کہیں اختلاف ہو تو قریش کی لغت کے اعتبار سے عبارت لکھی جائے گی، قریش جیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 7 قرأت کل نازل ہوئی، انزل القرآن علی 7 احرف۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایسے جمع فرمایا، صحابہ کرام کے ذریعے اور پوری حفاظت کے ساتھ پہلے جمع ہوا اور اس کے بعد پھر اس کی نشر و اشاعت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قرآن کریم کی جمع کے احوال تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ابتدائی دور تھا، پھر حدیث شریف صحابہ کرام کو نہیں لکھوائی، زیادہ لکھوائی بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف من جانب اللہ اس زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی، کم لکھی گئی۔ کیا احادیث لکھی ہی نہیں جاتی تھی، حکم ہی نہیں تھا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، حضرت یہ خطبہ مجھے لکھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کو لکھ کے دو۔ آپ کے حکم پر تحریر بھی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر خطوط بھی لکھے اور ساری چیزیں بھی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت کی شان تھی کہ خلط قرآن نہ ہو جائے، لہذا اس وقت نہیں لکھا گیا۔ اب ایک اشکال کرنے والے نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تو 30ویں صدی ہجری میں آ رہے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی 30ویں صدی ہجری میں، یہ سارے لوگ تو 30ویں صدی ہجری میں آئے، یہ تو 300 سال بعد احادیث لکھی گئی ہیں۔ تو لکھی پہلے بھی جاتی تھی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پھر صحابہ کرام نے، تابعین نے ان کو لکھا، تبع تابعین نے لکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صدی ہجری کے اندر ہے، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مسند امام اعظم امام ابو حنیفہ موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سن 96 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کی موت